السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، عربی زبان میں گفتگو کرنے کے سلسلے کی 2 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے کا ویڈیو نمبر 3 ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو کلاس کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الفصل، کلاس کے بارے میں۔ فصل کا معنی کلاس، اس کی جمع آتی ہے فصول۔ هل حفظت الدرس، کیا تم نے سبق یاد کیا ہے؟ نعم حفظتہ جیدا، ہاں میں نے اسے اچھی طرح یاد کیا ہے۔ جیدن کا معنی اچھی طرح۔ اسمعنی درس الامس، مجھے کل کا سبق سناؤ۔ اسمع یسمع، اسمان کا معنی سنانا۔ سمع یسمع کا معنی سننا، اور اس کو باب افعال میں لے جائیں گے۔ اسمع یسمع اسمان، تو اس کا معنی ہوتا ہے سنانا۔ ثلاثی مجرد کے اندر جو فعل ہوتا ہے، اگر اس کو باب افعال کے اندر لے جائیں گے تو کبھی کبھی اس کا ترجمہ فعل لازم سے فعل متعدی بن جاتا ہے۔ یعنی ثلاثی مجرد میں جو فعل ہے وہ اگر لازم ہے تو باب افعال کے اندر آنے کے بعد وہ متعدی بن جاتا ہے۔ جیسے سمع یسمع کا معنی سننا، اور اسی کو یا باب افعال میں لائیں گے اسمع یسمع اسمان، تو اس کا معنی ہوتا ہے سنانا۔ ایسے ہی خرج یخرج خروجا نکلنا، اخرج یخرج اخراجا نکالنا۔ نزل ینزل نزولا اترنا، اور انزل ینزل انزالا کا معنی اتارنا۔ دخل یدخل دخولا داخل ہونا، اور ادخل یدخل ادخالا داخل کرنا۔ تو باب افعال میں آنے کے بعد وہ متعدی بن جاتا ہے۔ ایسے ہی باب تفعیل میں آنے کے بعد بھی متعدی بن جاتا ہے۔ جیسے نزل ینزل نزولا اترنا باب افعال میں لے جائیں گے انزل ینزل انزالا، یا اسی طرح باب تفعیل میں نزل ینزل تنزیلا، تو ان دونوں کا معنی ہوتا ہے اتارنا۔ لہذا اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ باب افعال اور باب تفعیل کا ایک خاصہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے اندر جو فعل لازم ہوتا ہے، یہ افعال اور تفعیل کے اندر آنے کے بعد وہ متعدی بن جاتا ہے، لیکن ضرور نہیں کہ ہر فعل ہی۔ اسمعنی درس الامس، مجھے کل کا سبق سناؤ۔ اعد ما قلت، دوبارہ کہو۔ اعاد یعید اعادتن کا معنی ریپیٹ کرنا، لوٹانا۔ تو یہ اعید یہ امر کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ ما جو ہے یہ ما موصولہ ہے۔ تو لوٹا، لفظی معنی ہوگا تو لوٹا، وہ جو تو نے کہا، یعنی جو بات تو نے کہی اس کو دوبارہ کہ۔ آپ اس کو سیدھی سادے انداز میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، قل مرتن ثانیہ، تو دوسری مرتبہ کہہ، لیکن اس کو یہاں پر کہا اعد ما قلت، جو بات آپ نے کہی اس کو لوٹا، ریپیٹ کر، دوبارہ کہو۔ لم افہم ھذا السطر فی درس الامس، کل کے سبق میں یہ سطر مجھے سمجھ نہیں آئی۔ هل یکفیکم ھذا القدر من الدرس، کیا اتنا سبق کافی ہے؟ قدر سے مراد یہاں پر مقدار، سبق کی یہ مقدار کیا تم کو کافی ہے؟ هل من سوال، کوئی سوال، یعنی کوئی سوال ہے، کوئی بات پوچھنی ہے۔ لدی من سوال، میرے پاس ایک سوال ہے، یعنی مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ الجواب بسیط جدا، جواب بالکل آسان ہے۔ بسیط کا معنی آسان، معمولی، سادہ دل۔ یہ بسوطہ یبسوطو سے بنا ہوا ہے باب کرما یکرمو سے، اس کا معنی ہوتا ہے آسان ہونا، معمولی ہونا، اسی سے یہ بسیط ہے۔ طالعوا درس الغد، کل کے سبق کا مطالعہ کرو۔ مطالعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سبق استاد کے پاس ہم پڑھ رہے ہیں، اگلے دن کا جو سبق پڑھنا ہے
اس اگلے دن کے سبق کو جو استاد کے پاس پڑھیں گے طالب علم اپنے اعتبار سے آگے سے دیکھ کر لائے, اپنے اعتبار سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے, اس کو کہا جاتا ہے مطالعہ. اور جو سبق پڑھ چکا ہے اس سبق کو طالب علم سب طلبہ آپس میں مل کر اس کا تکرار کرے, اس کا مطلب مذاکرہ کرے آپس کے اندر, تو اس کو کہا جاتا ہے تکرار. طالعوا درس الغد, کل کے سبق کا مطالعہ کرو. علیکم ان تذاکروا ھذا الدرس وقت المذاکرۃ, تکرار کے وقت تمہیں اس سبق کا تکرار کرنا چاہیے. لفظی معنی ہوگا علیکم تمہارے ذمے ہے, یعنی تمہارے لیے ضروری ہے. ان تذاکروا کہ تم تکرار کرو ھذا الدرس اس سبق کا وقت المذاکرۃ تکرار کے وقت. تکرار کے وقت تمہیں اس سبق کا تکرار کرنا چاہیے. هل تسمح لی بالذهاب لشرب الماء, کیا میں پانی پینے جا سکتا ہوں. سمح یسمح کا معنی ہوتا ہے اجازت دینا. لفظی ترجمہ کریں گے کیا آپ اجازت دیتے ہیں لی مجھ کو بالذهاب جانے کی لشرب الماء پانی کے پینے کے لیے, کیا آپ مجھے پانی پی کے پینے کے لیے جانے کی اجازت دیتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہوا, کیا میں پانی پینے جا سکتا ہوں. هل قمتم بواجبکم, کیا آپ نے اپنا کام مکمل کیا ہے. قام یقوم کا معنی کھڑا ہونا. اگلی ویڈیو کے اندر میں بتلا چکا ہوں کہ قام یقوم کا صلہ جب با ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے انجام دینا. اور اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ اور مثالیں بھی دی تھی کہ حرف جر کی وجہ سے یا کسی اور چیز کے ملنے کی وجہ سے کبھی کبھی جو فعل ہوتا ہے اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے. آپ اگلے ویڈیو کے اندر دیکھ لیجئے. این مسطرتک ومبراتک وممحاتک, تمہارا پیمانہ یعنی فٹ پٹی, قلم تراش اور ربر کہاں ہے. یہ مسطرتن, مبراتن اور ممحاتن یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے. یہ برا یبری سے بنا ہوا ہے مبرات, تراشنے کا آلہ, اور مہا یمہو مہون کا معنی مٹانا, اسی سے بنا ہوا ہے ممحات مٹانے کا آلہ. یعنی ربر سے کیا کرتے ہیں, ہم مٹاتے ہیں. کئی غلطی ہو گئی لکھنے کے اندر تو ربر کے ذریعے اس کو مٹا دیتے ہیں, تو اس کا معنی ہوتا ہے مٹانے کا آلہ. مبرات کا معنی ہوتا ہے تراشنے کا آلہ. یہ مسترتن, مبراتن اور ممحاتن یہ اس میں آلہ کے صیغے ہیں. این مسترتک ومبراتک وممحاتک, تمہارا پیمانہ, قلم تراش اور ربر کہاں ہے. ناولنی کراستک, اپنی کاپی دینا. ناول یناول مناولتن کا معنی دینا, اسی سے یہ ناول امر کا صیغہ ہے تو دے, اور یا کا معنی مجھے. کراستک تیری کاپی یعنی اپنی کاپی دینا. اريد ان ابری قلمی, میں اپنا قلم تراشنا چاہتا ہوں. یہ برا یبری رما یرمی کے وزن پر ناقص یائی ہے. بماذا کلفنا الشیخ الفلانی, فلاں استاد نے ہمیں کیا کام دیا ہے. کلف یکلف تکلیفاً کا معنی کسی کام کا مکلف کرنا. تو فلاں استاد نے ہمیں کس چیز کا مکلف کیا ہے, یعنی کیا کام ہمیں سونپا ہے. لم اقم بواجبات الشیخ الفلانی, فلاں استاد کا کام میں نے نہیں کیا, یعنی فلاں استاد کی جو واجبات ہے کرنے کے جو کام ہے اس کو میں نے انجام نہیں دیا. لا بأس یبدو انہ لا یحضر اليوم, کوئی بات نہیں, لگتا ہے وہ آج نہیں آئیں گے. لا بأس کا معنی کوئی حرج نہیں. اور بدا یبدو بدون, دا یدو کے وزن پر اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا. تو لفظی معنی تو یبدو کا ہوتا ہے ظاہر ہونا, تو ترجمہ ہوگا ظاہر ہوتا ہے. کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آج حاضر نہیں ہوں گے. اس لیے یہ لفظ جو ہے دماغ میں بٹھا لیجئے. اگر آپ کو یوں کہنا ہو کہ ایسا لگتا ہے, لگتا ہے اس کا عربی لانا ہو تو یبدو کہیں گے. لگتا ہے کہ تو بیمار ہے تو آپ کیا کہیں گے, یبدو
अन्नका मरीदुन, यानी ऐसा लगता है कि तू बीमार है। तो बस यब्दू का लफ्ज कह दो लगता है इसके लिए, और फिर आगे आपको जो भी कहना है वो आप कह सकते हैं। लगता है कि तू इम्तिहान के अंदर फेल हो गया। यब्दू अन्नका सकत्त फिल इम्तिहानी, या यब्दू अन्नका रसबता फिल इम्तिहानी, यानी ऐसा लगता है कि तू इम्तिहान में नाकाम हो गया। बाद जो उर्दू के जो जुमले होते हैं, अगर इनके बारे में कहा जाए कि इनका अरबी बनाओ, तो तालिब इल्म एकदम हैरान रह जाता है कि उसका अरबी क्या आता है, लेकिन जब बना कर दिया जाता है तो ताज्जुब करता है, इतना नॉर्मल। मसलन अगर ये कहना हो किसी आदमी की तरफ इशारा करते हुए कि ये तुम्हारा क्या लगता है, तो जाहिर सी बात है तालिब इल्म सोचने में पड़ जाएगा कि इसका अरबी क्या आएगा, ये तुम्हारा क्या लगता है। क्या डिक्शनरी के अंदर देखने जाएगा कि लगता है का तर्जमा अरबी क्या आता है? नहीं, हालांकि बिल्कुल सिंपल जुमला है इसका अरबी के अंदर। मसलन एक आदमी मर्द की तरफ इशारा करके पूछना हो किसी दूसरे मर्द के बारे में, तो आप कहेंगे मा हाजा मिनका, मा हाजा मिनका, यानी ये तुझसे क्या है। लफ्जी तर्जमा होगा ये तुझसे क्या है, यानी रिश्ते में ये तेरा क्या लगता है। ज़मीरें बदलती रहेगी, लेकिन ये क्या, मतलब किसी लड़की की तरफ इशारा करके किसी को कहना हो कि ये तुम्हारी क्या लगती है, तो उस लड़की की तरफ इशारा करेंगे मा हाज़िही, ये क्या है, और पूछ रहे हैं कि किसको, मर्द को, तो उसको कहेंगे मिनका, मा हाज़िही मिनका, या मा हाज़िहिल बिन्तो मिनका, ये लड़की तुझसे क्या है, मतलब ये लड़की तेरा क्या लगती है। इस ताबीर को भी ज़हन नशीन कर लीजिए। ऐन सब्बुरतो, तख्ते सिया कहाँ है, यानी ब्लैक बोर्ड। सज्जलिल हुजूरा वल ग़ियाबा हाज़िरिलो, सज्जला युसज्जिलु तस्जीलन का माना रिकॉर्ड करना। इसी से ये अमेरिका से गाय, हुजूर यानी हाजिर होना और ग़ियाब यानी गायब होना। तो हाजिर लेने के लिए जुमला इस्तेमाल की कौन हाजिर है कौन गायब है, उसके लिए ये जुमला इस्तेमाल होता है कि तुम हाजिर ले लो, यानी सज्जलिल हुजूरा वल ग़ियाबा। ऐन आरिफु फस्लकुम, तुम्हारी क्लास का जिम्मेदार कहाँ है। आरिफ उनका माना मॉनिटर, जिसको हम बोलते हैं। क्लास के अंदर जो आदमी होता है सबका अमीर साहब होता है हर क्लास के अंदर, चाहे मदरसा हो चाहे स्कूल हो, एक आदमी पूरी क्लास वालों का एक मेन एक अमीर साहब होता है, उसी को कहा जाता है मॉनिटर, जिसको अरबी के अंदर आरिफ बोलते हैं। ऐन आरिफ फस्लकुम, तुम्हारी क्लास का जिम्मेदार कहाँ है या मॉनिटर कहाँ है। लिमादा ग़िबता अमसी, तुम कल गायब क्यों हुए। लिमादा ताखरता, तुम देर से क्यों आए। देखिए लिमादा ताखरता, ताखरू का माना देरी हो जाना, देर हो जाना, यानी तुम लेट हो जाना, तुम लेट क्यों हो गए, यानी तुम देर से क्यों आए। उसी को आप दूसरे अंदाज में कह सकते हैं कि माजा अखरका, इस तरह भी आप कह सकते हैं माजा अखरका। लफ्जी तर्जमा होगा क्या चीज ने तुझे देर करवा दी। ताखर का माना देर हो जाना, और बाब तफील के अंदर अखरा देर करवा देना, यानी क्या है वो चीज जिसने तुझे लेट करवा दिया। तो आप कहेंगे मादा अखरक, तो चाहे लिमादा ताखर तक कह लो चाहे मादा अखरक कह लो, दोनों का मन होता है तुम देर से क्यों आए। ताखर तो बिसबबिल मरज़े, मुझे बीमारी की वजह से देर हो गई। और उसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि बीमारी ने मुझे देर करवा दिया। तो आप कहेंगे अल मरज़ु अखरनी, अल मरज़ु अखरनी, यानी बीमारी ने मुझे देर करवा दिया, यानी बीमारी की वजह से मैं लेट हो गया। ग़लबनी नौम या उस्ताद फनिमतु, ऐ उस्ताद नींद मुझ पर गालिब आ गई और मैं सो गया। ग़लबनी नौमो, नींद मेरे ऊपर गालिब आ गई, यानी नींद लग गई मुझे। या उस्ताद हुआ उस्ताद, फनिम तो पस में सो गया। नाम है नाम से निम तो वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है। अस्तादिनुकुमुल आन,
استاذنکم الآن، میں اب اجازت چاہتا ہوں. استاذن یستاذن استئذانن کا معنی اجازت چاہنا. اور اذن یأذن باب سمع یسمع اس کا معنی ہوتا ہے اجازت دینا. جیسے قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھروں کے اندر داخل مت ہو اللہ یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، یعنی بغیر اجازت کے نبی کے گھروں کے اندر داخل نہ ہو. تو اذن یأذن اس کا معنی اجازت دینا. اور باب استفعال کے اندر لے جائیں گے استاذن یستاذن استئذانن تو اس کا معنی ہوتا ہے اجازت چاہنا. شکر لکم تم سب کا شکریہ. شکر اللہ کا یا استاد ایضاً استاد صاحب آپ کا بھی شکریہ. علیک ان تقابلنی بعد الحصہ تم مجھ سے درس کے بعد ملو. لفظی ترجمہ ہوگا تمہارے ذمے ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مجھ سے ملو بعد الحصہ. حصہ کہا جاتا ہے پیریڈ کو، لیکن یہاں پر لکھا ہے درس. تو یاد رہے درس کا معنی تو سبق ہوتا ہے، درس کا معنی سبق ہوتا ہے اور حصتن کا معنی پیریڈ. یہ مفہوم اس کا نکلا ہے، نہیں کہ حصتن کا معنی درس ہوتا ہے، بلکہ حصتن جو ہے پیریڈ کو کہا جاتا ہے جس کے اندر سبق پڑھا جاتا ہے. اس لیے دھیان میں بھی بات یاد رکھیے کہ حصتن کا معنی یہ درس نہیں ہوتا ہے، تو مفہوم اس کا ادا کیا ہے. تم مجھ سے درس کے بعد ملو. حل لی ان ازورک کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں، یعنی کیا میرے لیے گنجائش ہے کہ میں آپ کی ملاقات کروں. علینا ان نعود الاستاد ہمیں استاد کی عیادت کرنی چاہیے. عاد یعود عودن کا معنی لوٹنا، لیکن جب عاد یعود کا مصدر عیادتن کریں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے عیادت کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی فعل ایک ہوتا ہے لیکن مصدر کی وجہ سے بھی اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے. جیسے عاد یعود عودن لوٹنا اور عاد یعود عیادتن، اگر مصدر عیادتن آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے عیادت کرنا، بیمار کی خیر خبر لینے کے لیے جانا. علینا ان نعود الاستاد ہمیں استاد کی عیادت کرنی چاہیے. ھذا مکانی فی الفصل میں کلاس میں یہاں بیٹھتا ہوں. لفظی معنی ہوگا یہ میری جگہ ہے کلاس میں، یعنی میں کلاس میں یہاں پر بیٹھتا ہوں. لماذا جلست ہنا تم یہاں کیوں بیٹھے. این تجلس فی الفصل تم کلاس میں کہاں بیٹھتے ہو. اجلس فی الصف الامامی میں پہلی صف میں بیٹھتا ہوں. صف الامامی امامی کا معنی آگے والی اور اس کی بالمقابل خلفی، خلفین کا معنی پیچھے والی. جیسے گھر ہوتا ہے، گھر کے دو دروازے ہوتے ہیں، ایک آگے والا دروازہ اور ایک پیچھے والا، فرنٹ ڈور اور بیک ڈور، یعنی آگے والا دروازہ اور پیچھے والا دروازہ. تو جو فرنٹ ڈور ہو آگے والا دروازہ اس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے الباب الامامی، اور جو بیک ڈور ہوتا ہے پیچھے والا دروازہ اس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے الباب الخلفی. تو الباب الامامی آگے کا دروازہ اور الباب الخلفی پیچھے کا دروازہ. اجلس فی الصف الامامی میں پہلی صف میں بیٹھتا ہوں یعنی آگے والی. من یجلس بجنبک تمہارے ساتھ کون بیٹھتا ہے. فلان یجلس بجنب الایمن فلاں میرے دائیں جانب بیٹھتا ہے. ایمن کا معنی دایاں اور نیچے جو ایسر ہے اس کا معنی ہوتا ہے بایاں. ایمن دایاں جس کو انگریزی میں رائٹ بولتے ہیں، اور ایسر کا معنی بایاں جس کو انگریزی کے اندر لیفٹ کہا جاتا ہے. فلاں میرے دائیں جانب بیٹھتا ہے. فلاں میرے دائیں جانب بیٹھتا ہے. وفلان یجلس بجنب الایسر وبجنب الایسر اور فلاں میری بائیں جانب بیٹھتا ہے. یا استاد اخذ احد کتابی اے استاد کسی نے میری کتاب اٹھا لی ہے. اخذ یاخذ کا معنی لینا پکڑنا. میری کتاب لی ہے، یہ لکھا اٹھا لی ہے، اٹھا لی مطلب لے لی ہے، ورنہ اخذ یاخذ کا معنی اٹھانا نہیں ہوتا. حمل یحمل کا معنی اٹھانا، اخذ یاخذ کا معنی لینا پکڑنا. تو یہاں پر جو ترجمہ اٹھا لیا مطلب لے لی ہے.
اے استاد کسی نے میری کتاب اٹھا لی ہے، این مکتبوں کا، تمہارا مکتب کہاں ہے؟ نسیت قلمی فہل احضرہ، میں اپنا قلم بھول گیا ہوں، کیا میں وہ لے آؤں؟ نسیہ ینسا نسیان کا معنی بھول جانا، اور اسی کو اگر باب افعال کے اندر لے جائیں گے انسا انسی انسان، تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ باب افعال میں آنے کے بعد متعدی بن جاتا ہے، تو انسا انسی انسان کا معنی بھلا دینا۔ قرآن کریم کی آیت ہے نسوا اللہ فانساہم، یعنی وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ تو نسیہ ینسا سے نسو یہ بھولنا، اور انسا انسی بھلانا، تو نسوا اللہ، نسو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ، وہ لوگ اللہ کو بھول گئے، فانساہم تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، یا ایک ہی ساتھ میں یہ فعل لازم اور فعل متعدی استعمال ہوا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو، عربی زبان کے اندر گفتگو کرنے کے سلسلے کا ویڈیو نمبر 3۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مزید کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بس اتنا ہی، ملتے اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔